أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. بھائیوں بہنوں، حضرت پیر و مرشد سید محمود بدرالدجا صاحب منور خدمت داماد برکاتہ، حضرت مولانا سید ضمیر مہدی صاحب، حضرت مشارت علی خان صاحب، دیگر اراکین انجمن اور تمام دینی بھائیوں اور بہنوں، میں یہاں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، بلکہ آپ تمام کی تقریر جو تھی، بلکہ تقریر نہیں بلکہ آپ نے اپنے احساسات جو اور وابستگی جو پیر و مرشد علامۃ الاثر شمس العلماء حضرت میاں ابوالفتح سید نصرت صاحب خدا تشریف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آپ کا جو وابستگی ہے، آپ کا تجربہ جو ہے، اس کا آپ نے اظہار کیا. یہ آپ کے دلی احساسات تھے، یہ کوئی تعزیت نہیں تھی. آپ مجھ سے کیا، اس فقیر سے، اس اخر العباد فقیر سے کیا تعزیت کریں گے، اور میں آپ سے کیا تعزیت کروں گا. یہ سارا غم ہمارا غم ہے. آپ ہم سے الگ نہیں ہیں، ہم آپ سے الگ نہیں ہیں. مجھ کو ہمت اس وقت ہوئی جب میرے بھائیوں نے تقریباً 12 گھنٹے ہو گئے تھے وصال ہونے کے بعد، انتظامات کی وجہ سے یہ فقیر جو ہے نا یہ سوچا کہ بھائی میں اگر اطلاع دے دوں تو میں کام نہیں کر سکوں گا. تو اللہ نے بزرگان دین میں سلسلہ کا تصرف تھا، مرشد قبلہ کا تصرف تھا، تو مجھے صبر دیا اور یہ انتظامات کرنے کا موقع دیا. وہ اللہ ہی کروایا، میں تو ادنا فقیر ہوں، میں اس قابل نہیں ہو سکتا. لیکن جب اطلاع باہر آئی تو منٹوں میں جو آپ لوگوں نے امڑ کر آئے ہمارے غریب خانے پر اور پھر دائرے پر، اور ہر کسی نے، جیسا میرے بھائی حیدر علی خان صاحب شجی ہیں، لیاقت علی خان صاحب ہیں، شاہد علی خان صاحب، ممتاز علی خان صاحب، یہ پورے بھائیوں نے، ان کے زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ہم آج یتیم ہوئے ہیں، اصل میں آج ہم یتیم ہیں. تو ان کی جو وابستگی تھی دلی، ان کے احساسات جو تھے وہ دلی احساسات تھے. اور آج آپ بھائیوں نے جو اظہار عقیدت پیش کیا، نذرانہ عقیدت جو پیش کیا، وہ کوئی تعزیت نہیں، کوئی فارمیلٹی نہیں تھی، کوئی تقاری نہیں تھی. میں ان کو تقاری نہیں سمجھوں گا، بلکہ یہ آپ کے جذبات تھے، آپ کی محبت اور ان کی وابستگی مرشد قبلہ سے جو تھی اس کا اظہار کیا ہے آپ کو. تو ہم فیملی ممبرز سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. یہ ایکسٹینڈڈ جو ہماری فیملی ہے، یہ اصل ہے. یہ سب کو جو ہے نا مرشد قبلہ اور مرشدی صاحبہ جب سے 30 سال سے یہاں پر ہیں، تو یہ لوگوں نے ان کو اپنے بچوں کی طرح نظر سے ان کو رکھا، اور یہ لوگوں نے بھی اتنی ہی محبت دی. وہ شفقت اپنے بچوں کی طرح کرتے تھے، اور یہ محبت اپنے اور عزت احترام اپنے والدین کی طرح کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. یہ کوئی اس میں دکھاوے کی، منافقت کی کوئی بات نہیں. اختلافات تھوڑے بہت پرسنلی ہوں گے، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، فقیر سے زیادہ ہو سکتی ہے، ان کے تعلق سے کچھ نہیں تھا. لیکن جو اظہار عقیدت، جو نقصان آپ نے محسوس کیا، نہ صرف شکاگو بلکہ سارے نارتھ امریکہ میں ان کے جو ہے جس شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، جس شخصیت سے ان کی بات ہوئی تھی، چاہے وہ 2 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، یا 30-35 سال کی ان کی جو ملاقاتیں ہوں، تو وہ ہر شخص جس سے بھی ان کی گفتگو ہوتی تھی تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ پیر و مرشد میرے ہیں. وہ آپس میں اس طرح ایک شخص سے، ایک بھائی سے، ایک بہن سے بات کرتے تھے کہ وہ فیل یہ کرتا تھا کہ یہ ہم وہ الگ نہیں ہیں، وہ اپنے ہیں. ایک اپنائیت محسوس کرتے تھے، اور وہ اپنائیت سے وہ سیکھتے تھے. تو میرے بھائیوں نے جس طرح کئی واقعات سنائے، ساری دنیا سے لوگ فون پر رکھتے تھے، کوئی بھی اسٹیٹ سے، امریکہ، نارتھ میں، کینیڈا، آسٹریلیا سے، جاپان، کمبوڈیا میں بھی لوگ ہیں، میں بھی آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا، ایک بڑی جماعت ہے. وہ لوگ سارے جو ہے پیر و مرشد سے تصویر، جرمنی میں ہیں، اٹلی میں ہیں، نیوزی لینڈ میں ہیں، ہر جگہ ہیں. وہ ان سے وابستہ تھے، ان سے جو ہے نا بات چیت ہوتی تھی.
اور آپ وہی ان کا یہ رویہ تھا, وہی ان کی روش تھی کہ دین مہدی کی تعلیم, اپنے عقیدے کی پختگی, اپنے عقیدے کو پکڑے رہنے کی تعلیم, اور اپنے لقمے کی حفاظت کرنی, نہ صرف عقیدہ بلکہ اپنے لقمے کی حفاظت کرنے کی تلقین دیتے تھے. میرے بھائی جواد علی خان صاحب نے اپنی تقریر, اپنے جو خیالات کا اظہار کیا اس سے پہلے, تو یہ ہمارے روحانی تعلقات کا یہاں پر معلوم ہوتا ہے اثر کہ فقیر یہ واقعے سے اپنا جو ہے گفتگو شروع کرنے والا تھا کہ امامانہ کے وصال سے پہلے, اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے, آپ کے سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, سب ذکر اللہ میں لگے ہوئے تھے, ایک آہ نکلتی ہے تو امامانہ فرماتے ہیں کون ہے, تو بندے میں شاہ نعمت فرماتے ہیں بندہ نعمت, تو آقا فرماتے ہیں کہ میاں نعمت رونا اس وقت جب اللہ کی یاد تمہارے دلوں سے نکل جائے. تو یہ بہت بڑا سبق ہے, اس بہت بڑا سبق ہم مہدویوں کو تا قیامت یاد رکھنے کا سبق ہے. تو پیر و مرشد جب پیدا ہوئے تو ان کے دادا حضرت سید عبدالحی عرف حافظ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیے تھے, یہ بچہ میرا جانشین بنے. تو ان کی عمر تقریباً پیر و مرشد کی 15 سال تھی اس وقت ان کا وصال ہوا. تو اس وقت تک یہ جو ہے جانشین کی اسے تیار کر رہے تھے. بعد میں ہمارے دادی مرشدی صاحبہ کو ایک خواب میں جو ہے حضرت آتے ہیں اور ان کو بچہ ہونے والا تھا, ان کے انتقال کے بعد ایک بچہ ہوا, تو اس کا نام جو ہے میرا نام ہوا. تو حضرت دادا حضرت ہمارے پردادا کا نام اس بچے کو رکھا, پھر ان کو تیار کیا, ان کو جانشین بنایا دادا حضرت. لیکن دادا حضرت کو ہمیشہ حضرت علامۃ الاسد اسد النوا مرشدنا و مولانا حضرت ابو سید محمود صاحب تشریف اللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کو ہمیشہ کا ایک فیلنگ تھا کہ بچے کو میں میرا جانشین بنانا چاہ رہا تھا, لیکن بعد میں دوسرے بچے کو بنا دیا. تو لیکن تربیت ان کو اپنے جانشین کی طرح ہی ساری زندگی کرتے رہے. اور جب مدرسہ سجادگان مہدویہ یعنی ہمارے ایک بھائی, ہمارے افضال بھائی نے اس کو کے سامنے پیش کیا, یہ کارنامہ ہے مرشد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ انہوں نے مرشدین جو ہوتے ہیں جتنے دائرے ہیں ہمارے قوم کے, ان کے جو آنے والے مرشد ہیں, جانشین ہیں, ان کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے ریزیڈینشل اسکول قائم کیا اس زمانے میں, تقریباً 60 سال پہلے, 60-70 سال پہلے. تو اس اسکول میں اتنے سارے مرشدین کے بچے پڑھے, تعلیم حاصل کرے, اور ایک سے ایک بڑے بڑے عالم اور مرشد بنے. اور آج وہ مرشدین بھی چلے گئے, ان کے بچے ہیں. مختصر کرنا یہ ہے, بات کرنا یہ ہے کہ جب ان کی جو بزرگوں کی شفقت جو نظر تھی حضرت قبلہ گاہی پر, تو انہی کے تصرف سے آپ نے زندگی اپنی نہ صرف حدود کسب میں بلکہ حدود فقیری میں گزاری, اپنی زندگی کو حدود فقیری میں گزارا, کسب میں, اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کیا, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. ان کو آج سے تقریباً دیکھیے 1952 میں یہاں پر سب سے پہلے مہدوی آنے والے, شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے, سردار علی خان صاحب تھے, انجینئر سردار علی خان صاحب, جو سب سے پہلے مہدوی امریکہ ہے. وہ رہتے تھے کاچیگوڑے میں, ہمارے دائرے کے سامنے قریب آس پاس رہتے تھے. تو وہ دادا حضرت سے متاثر بہت موقف تھے. تو انہوں نے مرشد قبلہ کے لیے یہاں کے نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے سیلیبس بھیجے, ہارورڈ یونیورسٹی کے سیلیبس بھیجے. ان کو معلوم ہوا کہ مرشد زادے جو ہے مرشد کے بڑے فرزند وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بی ایس سی کامیاب ہوئے, ایل ایل بی کامیاب ہوئے, ایم بی اے کرنے والے ہیں, بلکہ ان کو آئی آئی ایم ایل ایل کولکتہ میں سے وہ ایم بی اے حاصل کیے, ماسٹر آف بزنس مینجمنٹ, جو فرسٹ ڈگریز میں انڈیا میں جب انٹروڈیوس ہوا تھا تو انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کلکتہ سے حاصل کیے. تو وہ معلوم ہوا سردار علی خان صاحب کو, تو انہوں نے یہ سیلیبس بھیجا, فارم بھیجا, میاں آپ یہ فارم کمپلیٹ کر کے بھیجا دیجیے, آپ کو ایڈمیشن مل جاتا. مرشد قبلہ کو نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی آج بھی ٹاپ یونیورسٹی ہے مینجمنٹ کی, شکاگو کی جو یونیورسٹی ہے, اس میں ایڈمیشن مل گیا.
لیکن وہ اپنے والد سے اپنے والدہ سے ان کو اتنی محبت تھی کہ دن رات انہیں کے ساتھ رہتے تھے. وہ بولے کہ میں اپنے والد کو چھوڑ کے نہیں جاتا. تو والد کے ساتھ رہنا پسند کیے, امریکہ آنا پسند نہیں کیے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ ان کا تصوف ہے. وہ اللہ کیا چاہتا تھا, چاہتے تو وہ 1960 میں آ جاتے تھے, یہاں سے بھی یہ مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کرتے تھے اور بڑے عہدوں پر فائز ہوتے تھے. شاید ان کو ترک دنیا نصیب نہیں ہوتی تھی, شاید ان سے دینی خدمت نہیں ہو سکتی تھی. اللہ کو جو منظور تھا. اس کے بعد چند سال کے بعد گورنمنٹ آف آندھرا پردیش کی طرف سے ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا, مینجمنٹ کا ہائر کورس کرانے کے لیے. ساری کاروائی پوری ہو گئی, ویزا بھی ہو گیا, لیکن وہ بولے اینڈ ٹائم پہ جب ڈپارچر کا ٹائم ہے, وہ انہوں نے ارادہ کیا, یہ سوچا کہ میں لندن چلے جاؤں گا, خدا نہ خواستہ ابا جان کو کچھ ہو جائے تو میں محروم ہو جاؤں. آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا MBA کو چھوڑ دیا, اپنے والد مرشد کے ساتھ کی صحبت کو پریفر کیا. تو میں سمجھتا ہوں اسی کا تصرف ہے, اسی کا جو ہے نا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فائنلی جب ترک دنیا وہ کیے, ہمارے چچا حضرت کی مرشد سید عبدالحی اور حافظ میاں صاحب ساہنی کے وصال کے بعد ترک دنیا کرے اور ارشاد پر فائز ہوئے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کے بعد سے جو دینی خدمات کی وہ الگ تھی. اس کے بعد وہ امریکہ آئے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ جس دن ترک دنیا کر رہے تھے اس دن سارے مرشدین جتنے حیدرآباد سے حیدرآباد کے بلکہ دوسرے جو علاقوں کے مرشدین تھے, صرف مرشدین اہل ارشاد مرشدین کو ہی مدعو کیا گیا تھا اس تقریب میں. تو جو تقریباً سارے جو ہے دادا حضرت کے شاگرد تھے. تو جس وقت ترک دنیا ہو رہی تھی اس وقت حسین ساگر میں ایک بہت بڑا مجسمہ آج بھی ٹھہرا ہوا ہے گوتم بدھ کا, وہ انسٹال کیا جا رہا تھا. اب جب ترک دنیا یہاں پر ہو رہی ہے وہ بدھ گر گیا, حق آیا اور باطل مٹ گیا, وہ بدھ گر گیا. آپ نیوز پیپر پرانے پڑھ کے دیکھیے, وہ جو انسٹال کر رہے تھے بدھ کو, اس وقت ایک قوم مہدویہ کے مرشد کا جانشینی پر ایک مقام پر فائز ایک مرشد ہو رہے تھے, مہدی کے مسلح پہ فائز ہو رہے تھے, ان کے جانشین بن رہے تھے, ان کی پگڑی ان کا سر پہ آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا میرا یہ آبزرویشن, ٹائمنگ آپ دیکھیں گے تو وہی ٹائم وہ گرا, اس میں 25-30 لوگ مر گئے. اس کے بعد 10-12 سال کے بعد پھر سے اس کو جو ہے کئی بڑی مشکل کے ساتھ انسٹال کیا گیا. لیکن اس وقت کی گھڑی ایسی تھی کہ ایک بدھ گر گیا, اتنا بڑا بدھ گر گیا. تو یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سبق ہے, ایک یادگار. میں اتنا بڑا نہیں, چھوٹا تھا, نوجوان تھا بالکل. تو اس وقت ایسی مجھے فیلنگ آئی کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے, یہ میرے والد, اب ان کی تعریف کرنا میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا, سلیکٹ کر لیا تھا کہ یہ قوم کی خدمت کرے. ان سے دین کی خدمت اللہ نے لی, اتنی خدمت لی کہ ساری قوم جانتی ہے, ساری قوم اعتراف کرتی ہے. وصال کی خبر حیدرآباد پہنچی تو وہاں بھی غم کی لہر دوڑ گئی. جہاں جہاں ان کے مریدین ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, عقیدت مند ہیں, وہ سب غم میں ڈوب گئے. چاہے وہ کرناٹک ہو, مہاراشٹر ہو, گجرات ہو, پاکستان ہو, یا یوروپ ہو, یا UAE ہو, ہر جگہ جہاں جہاں پر ان کے منتخب تھے, جنہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا, خاص طور پہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ ان کا پرسنل لاس ہے. تو یہ بات سے جو ہے مجھے ایک اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس غم میں, ہمارے بھائی اور بھی ہیں, سو نے ہزاروں ہیں. اس وجہ سے مجھے ایک اطمینان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو خدمات لی ہیں وہ ایک محفل میں بیان نہیں کر سکتے. ان کی پریکٹیکل زندگی جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے, توکل اللہ کی, اللہ پر کامل بھروسہ. تو ایک چلتا پھرتا مہدوی جو اس کو کہتے ہیں, مہدوی جیسا ہونا چاہیے, وہ مہدوی میں نے حضرت قبلہ گاہی میں دیکھا. میں نے اپنے باپ کی حیثیت سے, ایک عام انسان کی حیثیت سے
میں نے جب ان کی زندگی کو بالکل قریب سے دیکھا، اتنے سال ان کے ساتھ گزارے، تو وہ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ بے لوث اللہ سے وابستگی، بے لوث حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، بے لوث حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے محبت، حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی علیہ السلام، مہدی موعود کے شہزادے بندگی میاں سید میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ سے محبت، بندی میں شاہ خمیر صدیق ولایت سے محبت، بندی میں شاہ نعمت سے محبت، بندی میں شاہ دلاور سے محبت، تمام بزرگان دین سلسلہ سے ایسی محبت تھی، ان کو ایسی عقیدت تھی کہ وہ بس ٹوٹ کر ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے تھے، دل میں رکھتے تھے بلکہ اظہار بھی کرتے تھے، اور ہمیشہ ہر شخص کو جو بھی ملتا تھا، جو بھی بات کرتا تھا، ان کو یہی تلقین دیتے تھے کہ ذکر کرو، نماز پڑھو، اللہ کو ہمیشہ یاد کرو۔ تو ان کا جو جذبہ تھا وہ دین کی خدمت ایک رہنما مذہبی مرشد کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک ان کے اندر جو پیشن تھا، ایک شوق سے نہیں کرتے تھے، ایک فرض کی حیثیت سے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان میں ایسا ٹوٹ کر جذبہ تھا کہ وہ ایک پیشن سے تھے، ایک جنون کی حد تک ان کو وہ تھا کہ تبلیغ کیسے کریں۔ اسی کی وجہ ہے کہ تقریباً 25 لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، بلکہ مصدق مہدی موعود۔ ابھی کل کی بات ہے، میں مارکیٹ گیا تھا تو تقریباً 4-5 لوگوں نے، باہر والے ہیں، مہدوی نہیں ہیں، انہوں نے مجھے پوچھا کیا ہمارے مرشد کا ایسا مثال ہوا، ہم کو معلوم ہوا، تو میں ان کو جانتا بھی نہیں، وہ جانتے ہیں مرشد خدا، وہ متاثر ہیں۔ تو ہم کو اس سے جو ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ ان کی خدمات کا اندازہ ملتا ہے، جو لوگوں کو انہوں نے نہ صرف مہدویوں کو بلکہ غیر مہدویوں کو بھی انہیں ٹچ کیا ہے، ان کی غیر مہدویوں کی دل آزاری نہیں کی کبھی۔ ابھی ہمارے بھائی حافظ اسد اللہ خان صاحب بیان فرما رہے تھے کہ وہ سعودی عرب سے دعویٰ سینٹر ہے، وہاں پر ہمارے کچھ بھٹکے ہوئے لوگ جا کر ہمارے جو ہے وہ تعلیمات کی کتابوں کو پیش کر کے یہ بولے کہ باطل مذہب ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہاں کے لوگوں نے ریسرچ کیا، پھر اس کے بعد ان کا ایک عالم ایک فتویٰ نکال دیا تھا، خیر اس کا نام بھی نہیں لیتا میں، پیر و مرشد بھی کبھی اس کا نام نہیں، 105 تقاریر ہفتے، ہر اتوار کو ایک سوال کا جواب ہوتا تھا۔ آپ دیکھیے وہ تو یہ جو سوالات جو اعتراض کرتے ہیں وہ 600 سال سے وہی اعتراضات ہیں، تو اس کا قرآن اور حدیث اور نقلیات امام علیہ السلام کی روشنی میں آپ نے مدلل جواب دیا، لیکن کبھی بھی اس شخص کا نام نہیں لیا۔ خاص بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کل کوئی اعتراض کرتا ہے چھوٹا موٹا، اب اس کو ہیرو بنائے تھے ہمارے لوگ، تو آپ کی خاص بات یہ تھی کہ کبھی کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن ان کے سوالات کا جواب دے دیتے قرآن اور حدیث کی روشنی۔ یہ بیوٹی تھی حضرت قبلہ کی۔ تو وہ شخص جو ہے جب یہ سارے تقاریر دیکھا، اس نے کہا یہ مولانا جو فرما رہے ہیں وہ سچا اسلام ہے۔ وہ جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو اس نے بولا یہ کافر نہیں ہو سکتے، ان کو کافر نہیں بول سکتے، ان کا جو بھی عقیدہ ہے اپنا عقیدہ ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ جو مولانا فرما رہے ہیں ان کو کافر نہیں بول سکتے۔ تو مہدویوں کو کافر نہیں بول سکتے، کون بول رہا ہے؟ سعودی عرب کا عالم، دعویٰ سینٹر کا عالم بول رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو اللہ ہم سب کو، اگر ہم کو مرشد قبلہ سے دلی وابستگی ہے، دلی محبت ہے، تو انہوں نے جو ہم کو تعلیمات دی اس دیار غیر میں، اور ہم کو جیسا کہ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ ہم میں ہمت پیدا کی کہ ہم اپنا عقیدے کا اظہار کریں۔ اب حیدرآباد میں بھی ہمارے لوگ عقیدے کا اظہار نہیں کرتے، ہم مذہبی ہیں بلکہ نہیں بولتے کہیں نہیں، یہاں پر ڈٹ کے سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں کہ ہم مذہبی ہیں۔ تو وہ چیز کو باقی رکھنا ہے تو ہم ان کی تعلیمات پر، ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، وہی سب سے اچھا خراج عقیدت ہوگا۔ فقیر کے لیے آپ بھی دعا فرمائیے کہ فقیر کو صبر دے، فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ آپ کو صبر دے، اور فقیر کے لیے آپ یہ دعا کیجئے کہ ان کے نقش قدم پر، اس قابل نہیں ہوں لیکن ان کے نقش قدم پر اللہ رسول مہدی کے صدقے سے اور تمام بزرگان دین سلسلہ کے صدقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ سخیر الدنیا و آموننا وعظم جلالک و عشقک و محبتک و طاعتک
ويا أكرم الأكرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ابھی آپ کو حضرت پیر و مرشد مولانا سید شاہ نور محمد میاں صاحب قبلہ تشریف اللہ اپنے خیالات پیش کر رہے تھے. میں تمام مرشدین کرام کا بہت ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس جلسے کو مخاطب کیا، اور آپ تمام مرد و خواتین کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس جلسے کو سن کر حضرت نصرت میاں صاحب کے تمام تعلیمات کو ایک بار پھر ہم نے سنا. ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرت کے صدقے میں ہم اس تعلیمات پہ عمل کرنے